مرزا صاحب، اگر آپ کو یاد ہو کہ 2021 میں آج سے 2 سال پہلے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھارت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، جس کو ظاہری بات ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کی بھی سپورٹ حاصل تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں وداؤٹ فوج کی مدد کے کچھ بھی بھارت کے حوالے سے نہیں کیا جا سکتا. تو وہ اس پہ ایک ایل او سی کے اوپر ایگریمنٹ ہوا، جس میں ایل او سی کے اوپر سیز فائر ہو گیا. اور اب کبھی ہم نے نہیں سنا فائرنگ ہوئی. ریسنٹلی ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے. لارجلی کو بڑے واقعے نہیں ہوتے، لیکن وہ پاکستان نے تو بہت بڑی انڈیا کو کنسیشن دے دی، لیکن پاکستان کو انڈیا سے کچھ بھی نہیں ملا. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ جو کرکٹ ٹیم کے حوالے سے یہ ایشیا کپ کی بات چل پڑی ہے کہ جناب ایشیا کپ بھارت کہتا ہے ہم نے پاکستان میں نہیں کھیلنا، ہم نے نیوٹرل وینیو میں کھیلنا، اور وہ سری لنکا ہے. پاکستان ایشیا کپ کا ہوسٹ ہے، لیکن بھارت کی اتنی ڈومیننس ہے آئی سی سی میں اور جو کرکٹ ٹورنامنٹ کے اوپر اور کرکٹنگ نیشنز کے اوپر کہ وہ یہ بھی نہیں آئے. سو انڈیا ہمیں کوئی کنسیشن نہیں دے رہا، ہم نے انڈیا کو کنسیشن دے دی، اور اس کے بدلے انڈیا نے پاکستان سے یہ جو کنسیشن لی ایل او سی کے اوپر اور انڈیا کے ایل اے سی کے اوپر، آپ کو پتہ چائنیز بارڈر کے اوپر معاملات خراب تھے. تو کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر پاکستان نے اگر کنسیشن نہ دیتا اس وقت انڈیا کو اور ایل او سی پہ معاملات خراب رہتے، تو انڈیا کے اندر یہ جو بزنس کا انوائرمنٹ ہے وہ اس طرح نہ ہو پاتا. اور جو دنیا سوچ رہی ہے کہ جی وہاں سپلائی چین اور ساری انڈسٹری لگے گی، تو دنیا یہ کہتی کہ بھائی ان کے تو پاکستان کے ساتھ بھی بارڈر کے ایشوز ہیں، ان چائنا کے ساتھ بھی بارڈر کے ایشوز ہیں، 3 نیوکلیئر نیشنز ہیں. تو ایک بالکل ایک ڈفرینٹ ماحول ہو سکتا تھا. سو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اور اس وقت کی حکومت نے بڑی جلدی کی اور آج ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. ذرا یہ کرکٹ کے ریفرنس سے ہمیں بتائیے، اور یہ جو باجوہ صاحب کا جو ہم نے کیا لیکن ریٹرن میں ہمیں کچھ ملا نہیں ہے انڈیا سے. سر ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن سر؟ اس میں آپ کی دو باتیں بڑی خاص ہیں جن پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ یہ کوئی بڑی دور کی کوڑی لایا ہے کہ ایل او سی پہ امن قائم کرنے سے انڈیا کا کوئی بزنس انٹرسٹ جڑا ہوا تھا یا جوڑا جا سکتا ہے. دیٹس ناٹ دا کیس. دیکھیں ایل او سی جو ہے نا ایک بہت ہی آئسولیٹڈ قسم کی ایک کہانی ہے، جس میں بہت ایک ویری اسمال پارٹ آف پاپولیشن جو ہے وہ انوالو ہے. مینلی پہاڑی علاقوں کا جو ہے وہ کشمیری کمیونٹی، پنچھی ریاست، اسٹیٹ آف پنچ اور اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے جو پرانے علاقے ہیں. تو اس سے تو نہ دلی تک یہ بات جاتی ہے نہ اسلام آباد تک جاتی ہے کہ آج ایل او سی پہ کتنے لوگ مر گئے. خبر 2-4 ادارے ہیں جو کہ وہ فوکس کرتے ہیں، بی بی سی دوسرا تیسرا وہ لگاتے رہیں گے. میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انڈین بزنس، چونکہ اگر انڈیا کو اس چیز پہ لوگ ٹیسٹ کرتے کہ اس کے نیبرز کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، تو پھر ظاہر ہے چین کے ساتھ بھی اس کا ایک وہ جو ہے خاص قسم کی ایک ان ایزینس ہے ریلیشن شپ میں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے انٹرنیشنلی کوئی فرق پڑتا تھا. یہ جو موو تھی پوری کی پوری یہ پاکستان کی طرف سے تھی. اور اس میں دوسری بات جو ہے، میں نے دو باتیں کہی تھی، ایک یہ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس میں جو ہے یہ آپ نے کہا کہ اگرچہ باجوہ صاحب نے کیا لیکن اس میں پولیٹیکل کنسنٹ بھی شامل تھی. تو یہ میں آپ کو بتا دوں بالکل ان کلیئر ٹرمز کہ پاکستان میں جو ایل او سی اسپیشلی جو کشمیر کی لائن آف جو کنٹرول ہے، اس میں کوئی سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے کسی بھی سیاستدان کا کبھی کوئی انپٹ نہیں رہا. نہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ ہم کب یہاں پہ گولی چلا رہے ہیں اور کب روک رہے ہیں. البتہ یہ ضرور ہوا کہ کہیں پہ گورنمنٹ آلریڈی کسی ٹربل میں تھی تو مزید ایل او سی پہ بھی گولیاں چلنی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو. تو یہ اس میں کوئی پولیٹیکل کنسنٹ شامل نہیں تھی. یہ پورا ایک ملیٹریلی پلان قسم کا ایک منصوبہ تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وائز منصوبہ تھا. اس پہ جو لوگ نیگیٹیولی کریٹیسائز کر رہے ہیں نا، وہ دو طریقوں سے ہی کریں گے نا. ایک تو یہ کہ جی اس پہ آپ نے کو پاکستان کے مفادات پہ کمپرومائز کر لیا. تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ وہاں پہ گولے چلانے میں پاکستان کے کون سے مفادات کا تحفظ ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ قرض میں ڈوبی ہوئی بال ڈوبی ہوئی کام جو ہے، آپ اس کا پیٹ کاٹ کے تو گولے خریدیں اور جا کے ایل او سی پہ تماشا لگائیں، جس میں نہ ادھر کسی پہ صحت پہ اثر پڑتا ہے نہ ادھر کسی کی صحت پہ. وہ جو چاند ماری ہے
اس میں کون سے مفادات تھے جو باجوہ صاحب نے جو ہے جن کا خیال نہیں رکھا؟ یا ایک آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جی اس سے جو ہے وہ کوئی آپ کا گیو اینڈ ٹیک کا جو آپ نے کہا. لیکن گیو اینڈ ٹیک جب آپ اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں, ایل او سی رائٹ فرام 1947 ایک ہارڈ ٹاپک ہے, ہارڈلی کنٹسٹڈ فرام بوتھ سائڈس. اس پہ کوئی نہ کوئی گولہ باری, کوئی نہ کوئی مورچہ بندی, کوئی نہ کوئی خلاف ورزی, انفلٹریشن, یہ سارے کام لگے رہتے. تو اس میں جو ہے وہ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان جیسے ملک کے لیے جو ہے اس کو ان حالات میں سسٹین رکھنا انڈیا کی نسبت کہیں زیادہ مشکل تھا. انڈیا تو اس وقت بہت ایک بہتر پوزیشن میں ہے, اس کی ٹریجری میں بلینز آف ڈالرز پڑے ہیں, اثر و رسوخ بھی ہے, ساری چیزیں. تو اس کے لیے حسب سابق ایل او سی پہ گولے چلائے رکھنا, جاری رکھنا کوئی بڑی بات نہیں. لیکن پاکستان کے لیے یہ بڑی بات ہے, کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ ادھر ادھر امدادیں لیتے ہیں, خواہ وہ آپ سعودی عربیہ سے لیں, ایون چین سے یا کسی دوست ملک سے بھی, تو وہ بھی آپ سے یہ سوال اس طرح کے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ یہ ہے پیسوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں, وہ آپ نے وہاں گولے کیوں چلا رہے ہیں, آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ یہ کنسرن ہوتا ہے, ظاہر ہے ایک لیجیٹیمیٹ کنسرن ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ باجوہ صاحب نے کوئی خفیہ کام نہیں کیا, یہ انہوں نے باقاعدہ اس کو پہلے فلوٹ کیا باجوہ ڈاکٹرائن کے حوالے سے, اور پہلے یہ ڈیبیٹ اوپن کیا کہ ہمارا دشمن کون ہے. انڈیا کے ساتھ انہوں نے تعلقات کے حوالے سے جو بہت لمبی کہانی ہے جو آپ کا ٹاپک نہیں, لیکن یہ معاملات طے ہو گئے تھے. جو ہے وہ مودی صاحب نے آنا تھا 10 دن کے لیے پاکستان میں, اور یہاں پہ آ کے اعلان ہونا تھا کہ جی ہمارا ماضی دفن ہے اور اب ہم ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں. تو یہ ایک پورے اس پروسیس کا حصہ تھا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ ایل او سی جو ہے نا, یہ ایک ٹریجڈی بننی شروع ہو گئی تھی انٹرنیشنلی بھی, کہ وہاں پہ کوئی بیچارہ کوئی غریب آدمی جو ہے, کوئی کسان ہے, کوئی بکریاں چرانے والا, کوئی اس طرح کا کوئی بندہ جو ہے وہ مرتا ہے, کوئی لاش اٹھتی ہے, بینکرز کے خرچے ہیں, جو ملیٹری موومنٹ ہے, مورچے ہیں, یہ ساری چیزیں. تو اس میں انہوں نے ایک وائز ڈیسیجن کیا, اور یہ بڑی بات ہے کہ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ ابھی تک انٹیکٹ ہے, جو بھی کام ہوا. اور ایل او سی خاموش ہے, وہاں پہ وہ اس طرح کی گولہ باری اور اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں ہو رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ آخری بات جو اس میں ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ کو ملا کیا, تو وہ میں کہہ رہا تھا جو ڈسپیرٹی آ گئی نا انڈیا پاکستان کے کیلیبر اور مقابلے میں, اس میں انڈیا اگر یہ اس پہ مان جائے کہ ہم گولہ باری بند کرتے ہیں تو یہی بہت بڑا کچھ مل گیا آپ کو. کیونکہ میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ اب پاکستان افورڈ نہیں کرتا اس طرح کی عیاشیاں جو 1947 سے ہو رہی ہیں. انڈیا افورڈ اس لیے کرتا ہے کہ انڈیا کی اکانومی بڑھ گئی اور دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, تو ان کے لیے یہ کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے آپ کو ایز اے فیور اگر یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں, تو دیٹ واز اے بگ گفٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی جنگ جیت کے تو کوئی آپ کو فیور نہیں دیتا. پریکٹیکلی یہ جنگ جیتنے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ لیڈرشپ نے بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس قابل اب نہیں ہیں کہ انڈیا سے لڑ سکیں. تو اس کے بعد بھی اگر انڈیا نے کوئی اس طرح کی رائے دی ہے کہ چلیں جی ہم ایل او سی پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, گولہ باری نہیں ہوگی, تو یہ بھی بہت بڑا گین ہے. ورنہ وہ عام حالات میں اگر دیکھا جائے عام جو وار سائنس ہے یا سائنس آف کانفلکٹ ہے, تو اس کا تو لاجیکل یہی بنتا ہے کہ وہ کہتے کہ نہیں جی یہ گولہ باری ہم آپ کی طرف سے ہو رہی ہے, ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ ہم نے کی ہی نہیں, تو ہم تو اس میں کوئی معاہدہ نہیں کرتے, اور آپ کو مزید وہ آگے جو ہے وہ ایک سفرنگ کنٹری جو ہے فائنینشلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے اور دوسرے معاملات سے اس کو مزید پرابلم میں ڈال سکتے. تو واٹ ایلس یو وانٹڈ فرام انڈیا, یہ اگر آپ مجھے بتائیں تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں کہ وہ کیا کرتے اس کے جواب میں. میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز اے گڈ جسچر, اینڈ میں اس معاہدے کو ایک بہترین معاہدہ سمجھتا ہوں, کیونکہ اس میں انسانی جانوں کا ضیاع بلا وجہ, غریب لوگ جو ہیں
جن کا نہ کوئی انفلوئنس ہے نہ کوئی کسی طرح کی کوئی لابی ہے تو وہ شکار ہوتے ہیں. لیکن برسر صاحب میں اسی میں کو ایڈ کرتے ہوئے بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو کرکٹ کی فار ایگزامپل بات ہے کہ اب اس میں یہ جو لاجک ہے ان کے پاس کہ جی پاکستان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہے، فار ایگزامپل تو پاکستان میں آسٹریلیا بھی آئی ہے، نیوزی لینڈ بھی آئی ہے، ساؤتھ افریقہ بھی آئی ہے، ویسٹرن نیشنز بھی آئی ہیں، برطانیہ بھی آیا ہے، کرکٹ ٹیمیں کھیل کے چلی گئی ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یس سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو پوزیشن ہے، کیونکہ آپ بھلے یہ کہیں کہ خرچہ ہوتا ہوگا لیکن وہ جو چند گولے بارود چلتے تھے ایل او سی کے اوپر وہ تو کچھ بھی نہیں تھے ان ٹرمز کے جتنا فوج کا بڑا خرچہ ہے، تو وہ چلتے رہتے. کہیں میں لوگوں کا موقف یہ کہہ رہا ہوں، یہ میری طرف سے نہیں ہے، کہیں لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وہ ٹھیک تھا، ٹھس ٹھس ہوتی رہی، کیا فرق پڑتا ہے اتنے ملکوں کو، اتنے بڑے ملک کو کیا فرق پڑتا ہے 2-4 ارب کے گولے چل جائیں، کیا فرق. ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.